قریب ہو جائیں. اب گناہ پر عمل سے پہلے پہلے اس بندے کو فوراً خدا کا خیال آیا, اپنا آپ پیچھے ہٹا کر سر کو سجدے میں لے گیا تو فرمایا کہ گناہ سے صبر کرنے والا تم میرے لیے رکے ہو, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین. تو جو لوگ صبر والے ہوتے ہیں ان کی نظر بھی بہکتی نہیں, ان کی زبان بھی قابو میں رہتی ہے, ان کے کان بھی غلطی نہیں کرتے, ان کے قدم بھی غلطی نہیں کرتے, ان کے ہاتھ, دل, دماغ اور احساس اور فکر یہ غلطی نہیں کرتے. کیوں؟ یہ رک گئے ہیں نماز کی قوت سے, اللہ کی طرف بڑھے تو ہر چیز سے اپنا آپ روک کے صابر ہو گئے. تو جب نظر بھی پاک ہو گئی صبر کی وجہ سے, زبان بھی پاک ہو گئی صبر کی وجہ سے, نفس بھی پاک ہو گیا صبر کی وجہ سے, قدم ہاتھ پاک ہو گئے صبر کی وجہ سے, تن من جسم روح پاک ہو گئے صبر کی وجہ سے, تو جب یہ مجسم طہارت بن گیا تو ان اللہ مع الصابرین, پھر خدا ان صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. آگے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یہاں بھی یہ اس کے ساتھ میں اس کو ملا رہا ہوں کہ ذکر کے بدلے میں ذکر, کہ میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر بہتر کروں گا. یہ نہیں کہ ایک آدمی کا محمد دین نام ہو اور وہ صبح شام اللہ اللہ کرے تو خدا بھی کہے محمد دین محمد دین محمد دین. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس کا نام لیں وہ تمہارا نام لے, بلکہ آپ اس کا نام لیں گے وہ حجاب اٹھا کر رحمت نازل فرمائے. آپ ذکر کریں گے آپ کے اندر کو پاک کر کے اپنے قریب کر لے گا. یہ قربت اور رحمت کا نزول, یہ قربت اور یہ نزول رحمت یہ خدا کی یاد کی دلیل ہے. یہ تو وہ اذکرکم کہ خدا یاد کرتے, واشکروا لی صبر کے متعلق فرمایا کہ یہ صبر کیا کرے گا میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا, وہ میرے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اور ذکر کے ساتھ جو ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. اور شکر فرمایا واشکروا لی, آگے فرمایا ولا تکفرون. یہاں ولا تکفرون کا معنی کیا ہے؟ شکر کرو, کفر نہ کرنا. کفر انکار کو کہتے ہیں, کفر حق سے منہ موڑنے کو کہتے ہیں. کفر روح کی پاکیزگی پر نفس کی بغاوت کا نام ہے. کفر کی ایک ہے کافر, ایک ہے کفر. کفر اور کافر میں بڑا فرق ہے. کافر کی ایک ہی قسم ہے منکر پکا, اور کفر مختلف قسم کا ہے, مختلف قسم ہے اس کی, اور ہر قسم پر لفظ کفر کا اطلاق ہو جاتا ہے. کہ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا جائے, جھوٹ بولتا رہے تو اسے کہے کیوں کفر کرتے ہو, اب کافر تو نہیں ہوا وہ. گویا سچائی کی حقیقت سے منہ موڑنے والا اس نے کفر کیا ہے, انکار کیا ہے. اس طرح فرمایا واشکروا لی. کون ہے جس کے پاس ایمان بھی ہو اور عقل بھی ہو اور وہ میرا شکر ادا نہ کرے؟ ایمان اور عقل دونوں ہوں تو حسب حال, جان پہچان, علم عرفان یہ دونوں ہوتے ہیں ساتھ. تو جتنا عرفان اور پہچان ہوتی ہے اتنا ہی ذکر ہوتا ہے, اتنا ہی شکر ہوتا ہے. فرمایا کفر نہ کرنا, شرک کفر نہ کرنا, شکر کرتے رہنا. اور دوسری جگہ فرمایا آپ میرا شکر کرو میں شکر کے بدلے میں لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہاں فرمایا چونکہ پہلے ذکر ہے بعد شکر ہے. ذکر کرو کہ میں بدلے میں ذکر کروں, اور شکر کرو کفر نہ کرنا.
کفر کہتے ہیں منہ موڑنے کو. ذکر کی منزل سے گزر آئے ہو, اب شکر کرو کہ میرے سامنے رہو, مجھ سے منہ نہ پھیرنا. وَلَا تَكْفُرُونَ, میری طرف ہی رہنا, مجھ سے منہ نہ پھیرنا. شاکر بندہ اور صابر بندہ اور ذاکر بندہ, یہ تین چیزیں. شکر اس کے حضور کھڑا, ذاکر خدا کی طرف سے مذکور ہو گیا, اور صابر خدا کی طرف سے معیت مل گئی. اللہ کا مقبول بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو یہ تین نعمتیں جس کو ملتی ہیں, ذکر, صبر, شکر. اب شکر کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, روٹی کھائی اللہ شکر ہے تیرا, کپڑے پہنے شکرن للہ تیرا شکر ہے, یہ شکر نہیں ہوتا. زبان سے لفظ شکر ادا کرنا شکر نہیں ہوتا. شکر کہتے ہیں اس عمل کو کہ جس میں اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی چیز نظر نہ آئے, تو گویا خدا کی نعمتوں کی طاقت جو اس بندے کو ملی ہے اور اس بندے کا سر سجدے سے نہیں اٹھتا, تو یہ شکر گزار بندہ ہے. وَاشْكُرُوا لِي, شکر میرے لیے. اور ادھر فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, لم یشکر اللہ, جو مخلوق کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ شکر کون سا ہوا؟ یہ بندے کی خدمت, اس کا اظہار محبت اور بندے کی خدمت کی قبولیت کا اظہار کرنا, یہ شکر ہے. اور ادھر رب کی نعمتوں کو قبول کر کے سجدہ کر کے, گویا رب کی نعمت اور رحمت کو اس نے قبول کر کے یہ سجدہ کیا ہے, تو خدا نے فرمایا ادھر مخلوق کے لیے بھی شکر ہے, ادھر خالق کے لیے بھی شکر. مخلوق کا جو شکر ہے محدود ہے, اور خدا کا جو شکر ہے وہ لامحدود ہے. تو معلوم ہے صبر کی کیا تعریف ہے؟ موٹی تعریف. جو گناہ چھوڑ دے وہ صابر ہے, جو گناہ چھوڑ دے وہ صابر ہے. اور ان صابرین کی جماعت میں کون آتا ہے؟ سب سے پہلے کون ہے؟ انبیاء کرام. وہ صابرین کے درجے پر ہے, کیونکہ وہاں گناہ قریب جاتا ہی نہیں. وہ شکر کے درجے پر ہیں, خدا سے پوشیدہ ہوتے ہی نہیں, خدا ان سے پوشیدہ نہیں ہوتا. اور وہ ذکر کی منزل پر ہیں, چونکہ یہ نبی ذاکر, خدا مذکور ہے, ذاکر مذکور آمنے سامنے ہوتے ہیں. اس کے بعد صحابہ ہیں, اس کے بعد نبی پاک کی آل ہے, اس کے بعد تابعین تبع تابعین ہیں, اولیاء کاملین ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں یہ حسب درجہ صابر بھی ہیں, ذاکر بھی ہیں, شاکر بھی ہیں. اور حکم سب کے لیے ایک ہے, جتنا شکر کرو گے معیت اتنی, جتنا ذکر کرو گے قبولیت اتنی, جتنا صبر کرو گے معیت اتنی. یہ ہے وہ خوبصورت پیغام کہ جو مومن کو دنیا میں عزت, اور جس کو صبر, ذکر, شکر مل جائے, ان کی قبریں محفوظ ہیں, ان کا حشر محفوظ ہے, ان کو دنیا میں بھی نبی پاک کی رفاقت اور خدا کی معیت حاصل ہے, اور قبر میں بھی دیدار مصطفیٰ کے بعد جنت کی بشارت ہوتی ہے, اور میدان محشر میں بھی نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرات یہ ہیں وہ چیزیں ہیں کہ ذکر اتنا کرو, ذکر اتنا کرو کہ یہ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اتنا ذکر کرو کہ تمہاری عادت بن جائے, تمہاری عادت بن جائے. اور عادت نہیں چھوٹتی. اور عادت کے متعلق حکم یہ ہے کہ لا یرد الا بالموت, بندے کی عادتیں نہیں بدلتی, موت بدلتی ہے. تو خدا کا ذکر اتنا کرو کہ تمہاری عادت بن جائے, تاکہ کوئی چیز بھی تمہارے اور خدا کے درمیان ذکر کرتے ہوئے رکاوٹ نہ بنے. عادت بناؤ, عادتیں نہیں چھوٹتی. اور جو دن آپ کے گزر رہے ہیں یہ قیمتی دن ہیں, قیمتی لمحات ہیں, ان کو ضائع نہیں کرو. ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں, ٹھہر کے پڑھ لوں گا, ابھی تصویریں, پھر صحیح بڑا وقت ہے. تو جو وقت گزر گیا اس کا حساب دینا ہے یا نہیں دینا؟
اگر اس کا حساب دینا ہے تو اس میں کمائی کیا کی ہے آپ نے؟ جو وقت گزر رہا ہے آپ کا، اس کا حساب تو دینا ہے۔ جب حساب دینا ہے تو کمائی کیا کی ہے؟ اور مستقبل کی امید پر نیکی چھوڑنا ہے کوئی انسانیت؟ ہے کوئی عقل مندی؟ اور توبہ کی امید پر گناہ کرنا ہے کوئی ایمان کی نشانی؟ توبہ کی امید پر گناہ کرنا اور زندگی کے بہانے نیکی میں سستی کرنا، یہ نامرادی کی نشانیاں ہیں، کم بختی کی علامت ہے۔ الحمدللہ نوجوان ساتھی یہاں بہت بیٹھے ہوئے، اور آپ جتنے لوگ ہیں آپ کی طبیعتوں میں نیکی ہے، عادتوں میں نیکی ہے، مزاج میں نیکی ہے، عقیدے میں نیکی ہے، ربط و ضبط میں نیکی ہے۔ اس پر اتنا قائم ہو جاؤ کہ اپنے پیر کے دربار سے اٹھ کے گھر جاؤ تو نیکیاں آپ کے ساتھ جائیں۔ گھر سے بازار جاؤ تو بازار کی رونق نیکیوں پر غالب نہ آئے۔ جنگلوں سے گزرو تو یاد خدا میں مستی آ جائے۔ کائنات کی ہر شے دیکھو تو اس میں اللہ کی قدرتیں نظر آئیں، اور جب اپنی طرف دیکھو تو محبت خدا آواز دے رہی ہو۔ یہ ہے وہ زندگی کہ جس زندگی کو آدمی کوئی کہے کہ زندگی ہے، مگر ہے زندگی تجھے لاؤں کہاں سے؟ یہ تو بڑی محنت کے بعد ملتی ہے۔ تجھے ہے زندگی لاؤں کہاں سے؟ درویشوں کے ساتھ جو دوستی ہے وہ زندگی لانے کے لیے ہے، چونکہ ان کے پاس جو بندگی کا نشہ ہوتا ہے یہی زندگی کی اٹھان ہوتی ہے۔ یہ جو غفلت کی زندگی ہے اس کو بھی لوگ زندہ کہتے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وقت پورا کرتے ہیں۔ باہر کیف آپ جتنے لوگ ہیں محبت والے لوگ ہیں، اور ذکر و فکر نہ چھوڑنا، توبہ نہ چھوڑنا، شکر نہ چھوڑنا، ذکر نہ چھوڑنا، نہ صحیح تہجد نوافل ہو آپ کی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن 5 وقت جب خدا بلائے تو سر تو سجدے میں رکھ لیا کرو۔ اور اعلان ہوتا ہے نیکی، نماز پہلے اعلان ہوتا ہے آؤ نمازی کی طرف۔ کیوں آئیں؟ حی علی الفلاح، کہ 2 جہان میں نجات کا یہی راستہ اور یہی منزل ہے، اس لیے آؤ۔ تو یہ سر جھکانا صرف نماز نہ سمجھو، خدا کو راضی کرنے کا ایک وسیلہ سمجھو۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور نماز میں سکون نہیں ملا، نماز میں محبت کا نشہ نہیں ملا، نماز میں عبادت کا رنگ وجود پر، دل دماغ پر حاوی نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ رسمی نماز پڑھی ہے، عاشقوں والی نماز پڑھی۔ اور جو لوگ عشق و ذکر کرتے ہیں معشوق کے بغیر مزاج میں کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ صوفیہ کا یہی درس ہے کہ اس کو کان میں رکھ کے بڑھتے چلے جاؤ۔ اب سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، پھر دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی نماز کا ذوق اور نورانیت و لطافت عطا فرما۔ اللہ کریم صبر کا مقام عطا فرما۔ اللہ کریم ذکر کا نشہ عطا فرما۔ اللہ کریم شکر کا درجہ عطا فرما۔ اللہ کریم پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ اے قادر مطلق، آنے والی زندگی میں گناہوں سے روک کر نیکی پر عامل کامل بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔